ٹھیک ہے. سو ویسے ذاتی طور پہ عمران خان صاحب اور آپ لوگ آپ کی پارٹی نے کوئی طے کیا ہے کہ پیش ہوں گے نیب کے سامنے کہ نہیں پیش ہوں گے, یا ابھی ویٹ اینڈ واچ پالیسی؟ پہلے نوٹس ملتا ہے تو پھر پلان کر لیتے ہیں کیا ہے. لیکن اگر کوئی دیکھو انویسٹیگیشن کے کسی کو سوال جواب چاہیے ہوں کسی ادارے کو, تو وہ تو دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, دینے بھی چاہیے. عدالت کے سامنے کل جس طرح عمران خان پیش ہوئے, میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے, اپنے جو 3 مہینے انہوں نے احتیاط کی کہ ٹانگ جو ہے وہ پوری طرح ہڈی جڑ جائے, اس کو خطرے میں ڈال کے کل جس طرح سے عدالت میں پیش ہوئے, وہ رول آف لا ہی کی تو ایک مثال ہے نا. اب دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. عارف الوی صاحب نے تاریخ کا اعلان کیا, اس کے اوپر رائے جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایون سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ صدر الیکشن کی ڈیٹ دے سکتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ ڈیٹ دی جا سکتی ہے. دوسری طرف رائے یہ ہے کہ نہیں, چونکہ آئین کے اندر یہ گورنرز اور جو الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورت کے بعد اعلان ہونا ہے, تو وہ شک مقدم ہے. بہرحال صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اس کے تحت 9 اپریل کو الیکشن ہونا چاہیے, لیکن اس کو کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کر رہی ہے اس وقت حکومت. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کی یہ جگہ ہے تو ہم اس کا جواب کیوں دیں, اس پہ عمل کیوں کریں, ادارے کیوں تعاون کریں. تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ صدر کے کہنے کے اوپر کوئی ایکشن ہونے جا رہا ہے. تو اس سے آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت تو اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشن بھی کرانے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے تو کراچی میں بھی الیکشنوں کو جس طرح سے ڈیلے کیا, یہ حیدرآباد میں بھی نہیں تیار تھے. یہ تو ضمنی الیکشنوں سے بھی بھاگ گئے. کوئی بھی ایسا عمل جس میں لوگوں کے پاس اختیار ہو وہ یہ دینے کو تیار نہیں ہے. اور اس لیے کوئی اس پہ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے جب قمر زمان کائرہ جیسے لوگ یا مریم اورنگزیب جیسے لوگ جو خود الیکشن کبھی جیتنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ آ کے کہیں کہ جی ہم یہ جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ان کے تو داغ لگے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب کی کابینہ میں جو منسٹرز آئے ہیں, اور پنجاب میں ہر بندے کی زبان کے اوپر ہے کہ یہاں پہ سلاٹس بیچی گئی ہیں منسٹریز کے لیے. یہ لوگ جو ہیں جو محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتے, وہ آپ کے وزیر لگ گئے ہیں. وہ کیوں چاہیں گے الیکشن ہو؟ سو ان کی جو ایک اس وقت, اور پی ایم ایل این والے جو باہر بیٹھ کے بازار میں کھانا نہیں کھا سکتے, وہ آپ کے خیال الیکشن میں جائیں گے؟ ان کا رد عمل تو وہی ہے جو اس وقت ان کی ایک سیاسی حیثیت ہے اس کے مطابق ہے. لیکن دوسری طرف آئین ہے. آئین میں جو قرارداد مقاصد ہے آرٹیکل 2A, وہ اس کے پہلے 2 لفظ یہ ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی, اور وہ سوورینٹی جو ہے ول بی ایکسرسائز بائی دا چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان. اگر آپ چوزن ریپرزینٹیٹیو سے یہ رائٹ لوگوں کا یہ رائٹ لے لیتے ہیں, پھر پاکستان از نو مور اے ڈیموکریسی. اور جمہوریت اور مارشل لا اکٹھے نہیں چل سکتے. پھر آپ مارشل لا ڈکلیئر کر لیں پاکستان میں. ہم اس وقت برما اور نارتھ کوریا کے ماڈل کے بڑے نزدیک ہیں, اور جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں ہم فارملی بھی جو ہے وہ برما اور نارتھ کوریا کی لائن میں آ جائیں گے. نہ کسی کو یہاں پہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے. ایک ہی کنسنسس ڈاکومنٹ ہے پاکستان میں آئین, وہ بھی ایک دفعہ آپ نے ختم کر دیا, تو پھر آپ کس پہ کنسنسس کریں گے؟ اور انفارچونیٹلی اس سے آگے لائمن ہوگا کیا فواد صاحب؟ کو صدر صاحب نے جو تاریخ دی, اب کیا یہ معاملہ عدالتوں کے اندر جائے گا, یا پھر آپ نے جو جیل بھرو تحریک ہے اس کو کمپلیٹلی آپ نے سڑکوں کا رخ کرنا ہے؟ یا یہ کیونکہ اب اگر حکومت کہتی ہے کہ صدر کے کہنے کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, ایز پر خواجہ آصف صاحب سٹنگ منسٹر ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ اب عدالت میں جائیں گے اس امپلیمنٹیشن کے لیے, یا پھر صرف سڑکوں پہ ہی ہوگا یہ فیصلہ؟ نہیں ماریا, دیکھیں اگر تو الیکشن نہیں ہوتے 90 دنوں میں, پھر تو ہمیں آئین کی بحالی کی تحریک چلانی پڑے گی. پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی باقاعدہ تحریک چلانی پڑے گی. پھر تو ظاہر ہے عدالتوں کا تو کام ختم ہو گیا نا. اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر عدالتیں کیا, مطلب عدالتیں کیا یہاں پہ بیٹھیں گی؟ پھر تو باقی کرمنل لاز وغیرہ رہ جائیں گے, وہ تو سیشن کورٹس وغیرہ اور میجسٹریٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کا اصل کام تو یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اگر آئین نہیں بچتا تو پھر عدالتوں کا معاملہ ختم ہو گیا. پھر تو ہر شخص کی اپنی ایک آزادی ہے, اور پھر ہم آئین بحالی, یہ جمہوریت اور آئین کی بحالی کی تحریک چلائیں گے. لیکن ابھی سپریم کورٹ کے پاس یہ معاملہ جو ہے جا کے, ابھی دیکھو نا اس وقت لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ 90 دنوں کے اندر ہر صورت میں الیکشن ہونے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ فیصلہ دے چکے ہیں. آج الیکشن کمیشن نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانے کے لیے وہ تیار ہیں. سو ایک اور پوری پاکستان میں کنسنسس ہے لیگل کمیونٹی کا کہ 90 دن سے آگے آپ نہیں جا سکتے الیکشن میں.
تو اب صرف جو ہے وہ اس لیے کہ ہم الیکشن جیت نہیں سکتے اس لیے ہم الیکشن کرائیں گے نہیں. اب حتمی طور کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کو ججز نے لکھ کے کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر سو موٹو لیں اور بینچ بنائیں. ابھی تک نہیں بنا, میں حیران ہوں کیوں نہیں بنا. جیل بھرو تحریک جو ہے یہ ذرا اس کے حوالے سے میں بتائیے نا کہ اس کی اب اس وقت ضرورت کیوں ہے, کیونکہ بقول آپ کے پریزیڈنٹ نے تو ڈیٹ دے دی ہے, اب تو جو بھی معاملہ ہے اس کے تحت الیکشنز ہونے ہیں. جیل بھرو تحریک سے آپ کیسے انفلوئنس کریں گے؟ اور جیل میں فار ایگزامپل اگر وہ کل شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک دینی ہے نا گرفتاری, نہیں کرتے ان کو گرفتار حکومت, نہیں کرتی گرفتار, پھر کیا ہوگا؟ مطلب ہاؤ دے ریسپونڈ ٹو اٹ ول میٹر. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ ہم کل گرفتاری دیں گے, لیکن خان صاحب نے کہا کہ یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ کب کس نے کہاں گرفتاری دینی ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیے جو گرفتاری کا معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم اس لیے یہ بنا رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس ملک میں پہلے آپ نے انسانی حقوق یہاں پہ ختم کیے ہیں, اس کے بعد یہاں لوگوں کے معاشی حقوق ختم ہو چکے ہیں. 15,000 روپے سے 1.5 لاکھ روپیہ تک کمانے والا آدمی, اس کو خاندانوں کو آپ نے ذبح کر دیا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. یہاں پہ آج یہ کہا جا رہا تھا ہماری میٹنگ میں کہ جو بچوں کو موٹر سائیکل پہ اسکول چھوڑتے تھے وہ پیدل چھوڑنے جا رہے ہیں. اب اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, موٹر بائک افورڈ ہی نہیں کر پا رہا. اس کے بعد یہاں پہ جو اکنامک کرائسس اتنا بڑا کر دیا ہے انہوں نے, اس کے اوپر ہم نے احتجاج کریں یا آگے سے سوئی اپنا یہ آنسو گیس جو ہے وہ مارتے ہیں, ربڑ کی گولیاں چلاتے ہیں, لاٹھی چارج کرتے ہیں. اس کو ہم وائلنس نہیں چاہتے کیونکہ اس میں پھر آپ آئین سے دور ہو جاتے ہیں. ہم آئین کی بحالی اور آئین کے اندر رہ کے کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم وائلنس کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے خود ہی چلے جائیں کہ آئیے آپ ہمیں جیلوں میں ڈال لیں اس سے زیادہ. تو یہ تو ایک سمبولک تحریک ہے جس کا مقصد, آپ کا خیال ہے آپ جائیں گے اور آپ کو وہ جیلوں میں ڈال دیں گے, یہ آپ ایزیوم کر رہے ہیں نا؟ 144 جو انہوں نے لگائی ہے پھر نہ لگاتے اگر انہوں نے نہیں پکڑنا تھا, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ویسے احتجاج کریں گے. اس میں اچھا, آج پرویز الہی صاحب بھی آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے. وہ پریزیڈنٹ ہے, صدر ہیں, یہ طے ہو گیا ہے کہ بھئی وہ صدر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے. لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے جاوید ہاشمی صاحب کے پاس یہ عہدہ تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. دیکھیے پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے اور ان کی پارٹی نے جس قسم کی سختیاں برداشت کی ہیں اسمبلیاں توڑنے کے معاملے کے اوپر, جس طرح وہ پارٹی ہماری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لازم تھا کہ ہم نے جو ان کو ہم اکاموڈیٹ کریں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. سینئر لیڈرشپ کی بھی آج میٹنگ ہوئی تھی, اس میں بھی ہم نے یہ معاملہ بڑا تھورلی اس کو ڈسکس کیا, اور یہی ہم نے فیصلہ کیا کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور وہ ہمارے آئین کے مطابق جو ہے اس کے مطابق اب آگے سٹیپس لیں گے, اور ان کو صدر کے لیے جو ہے وہ ریکمنڈیشن کی ہے سینئر لیڈرشپ نے. یعنی کہ ماضی میں عمران خان صاحب کو, جن کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, وہاں سے لے کے پی ٹی آئی کے صدر تک کا سفر بڑا ہی از کم اے لانگ وے. فواد صاحب He has come a long way. اس کی وجہ یہ ہے اور پی ٹی آئی has also come a long way. PTI has also come a long way. اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعات ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیے کہ محمد خان بٹی 15 دن سے غائب ہیں, انہیں کسی کو نہیں پتا. انفارچونیٹلی آپ لوگوں نے بھی کوئی پروگرام نہیں کیا اس ملک میں کہ مسنگ پرسنز, جو لاہور سے مسنگ پرسنز شروع ہو گئے ہیں. ہم پہلے سنتے تھے کہ جی وہ فلانا ٹیررسٹ تھا, اٹھا کے لے گئے. اب تو آپ صرف پچھلے مہینے میں اٹھا کے دیکھیے, مونس کے کزن زیغب گوندل کو اٹھا لیا گیا ہے, کسی کو نہیں پتا وہ کدھر ہے. اس سے پہلے عرفان ان کے دوست سے, اس کو اٹھایا گیا, کسی کو نہیں پتا وہ کدھر ہے. اس کے بعد اب محمد خان بٹی کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں, ان کو اٹھا لیا گیا ہے, کسی کو نہیں پتا وہ کدھر ہے. پرویز الہی صاحب کو کیا کیا دھمکیاں نہیں ملی, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اگر اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ہماری پھر کم ظرفی ہوگی.